السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. ناظرین, سرکاری دفاتر میں عام شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں. یعنی یہ چھوٹے اہلکار اور کلرکس ان کے مسائل کو رشوت مانگے بغیر کبھی سالو ہی نہیں کرتے ہیں. اب ان چھوٹے اہلکاروں کی کرپشن سے کیسے بچنا چاہیے, اس پر بات کریں گے ہم اپنے آج کے شو میں اپنے پینلسٹ سے, ہمارے ریسرچر سے اور ڈمی میوزیم سے آئے چند گیسٹ سے. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کی حال ہے ڈاکٹر روپا جی؟ تم کس محکمے میں ہو؟ میں باجی LDA چ لگا ہاں. بھائی جان مینوں 20 سال ہو گئے ہیلتھ دے محکمے چ. میں سیکشن افسر صاحب دا کلرک ہے ہاں. ہاں جی پتہ ہے ہمیں. اور میں 24 گھنٹے انہاں نال ہونا وا. اہم بات اس گفتگو کی جی سر وہ یہ ہے کہ الزام ہمیشہ سینئر افسروں پہ, بیوروکریٹس پہ. یہ جو اہلکار ہے نا جی, جو نچلا اور درمیانہ طبقہ ہے, یہ خاموشی سے بیٹھے اپنا کام دکھائے چلے جا رہے ہیں اور کبھی موضوع بحث بنتے ہی نہیں ہیں, جبکہ کرپشن کے پہلے کل پرزے یہ ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہے نا کہ عوام کا براہ راست واسطہ ان سے پڑتا ہے. عوام کا واسطہ وہ ڈائریکٹ بیوروکریٹ سے 20 اسکیل والا 21 22 والے سے نہیں پڑھنا, وہ ان لوگوں سے پڑتا ہے. تو سر یہ آپشنل ہے کہ جس نے شارٹ کٹ لینا ہو, جلدی کرانا ہو وہ دے دے, یا پھر رشوت دیے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں, ایسے پہاڑ اٹکا دیتے ہیں رستے میں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ایک لائف ٹائم میں تو ہونے کا ہے ہی نہیں. جس نے کرنی ہے, بددیانتی کرنی ہے, تو اسکرپٹ بھی اسی کا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے. ایک شخص جس نے آنا ہے دور دراز سے, اس نے صادق آباد سے آنا لاہور اپنا کام کروانے, بالکل آتے ہی سب سے پہلے وہ ان سے کلرک بادشاہ سے ملے گا. اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں بیچارے کی کہ وہ جا کے سیکٹری سے ملے, وہ ایڈیشنل سیکٹری یا ڈپٹی سیکٹری کے پاس جائے, سوائے اس کے کہ گاڑی کے آگے جا کے یوں کھڑا ہو جائے. تو اب وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. ایک زمانہ تھا اس کی بڑی قدر و منزلت تھی, لیکن اب نہیں ہوتا. چنانچہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سسٹم ہی یہی ہے, وقت بدل گیا ہے, میں کسی غار میں رہا یا رہی ہوں مجھے نہیں پتا چلا. اب پیسہ خرچ کیے بغیر کام نہیں ہوگا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ راشی بھی اور مرتشی بھی, یہ دونوں جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ میرے پہ اب اپلائی اس لیے نہیں ہوتا کہ میں تو مظلوم ہوں. چنانچہ میں اپنا کام نکلواؤں اور فوراً واپس صادقآباد جاؤں. 2 دن کی میری چھٹی ہے, میں ٹائم پہ واپس نہ جاؤں تو لینے کے دینے پڑ جائیں. چنانچہ وہ اپنی جمع پونجی اس کام پہ خرچ کرتے ہیں. ان جیسے لوگ جو خبیث شیطان صفت لوگ ہیں, یہ لوگوں کو روب کرتے ہیں ان کے جائز کام پر پیسہ لے کر. زیادتی ہے کہ یہ تسی منہ تے بیٹھ کے ساڈی بےزتی کر رہے ہو. اے کسی نو بلا کے اس طرح منہ تے ڈائریکٹ بے عزت کرنا, تم خبیث ہو, تم فلانے ہو, تم یہ کہ منافقت کرتے ہیں میڈیا والے بھی, کھل کے بات ہی نہیں کرتے. بالکل صاف کہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم کرپٹ ہو. میرے 3 مرلے دا گھر ہے بھائی, 6 بچے نے میرے, میں کی کرپشن کرنی مینوں دسو تسی. کلرک میں ہاں 20 سال ہو گئے مینوں نوکری کردیا, اوتھے دا اوتھے ہی ہیں. 1 روپے دی کرپشن ثابت ہو جائے میں سر لوا دیاں گا. کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ 10,000 تو مجھ سے لیا تھا. 10,000 ہو تو جائز کام سی, وہ پہن کاغذاں دے پیسے دینے سی. کون سے کاغذوں کے؟ پہن سرکاری فیساں ہوندیاں نے, کی ہویا رسیٹ دی تھی اس کو؟ ہر شے دی رسید نہیں ہوندی پہن. سر 6 ماہ ہو گئے مجھے میری سیلری نہیں ملی. اچھا, اس کے لیے تم اس کے پاس آئے, دیکھیں نا, اور منہ پہ کہہ رہا ہے 10,000 لے کر بھی اس کی سیلری ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. اور سر دے تو دیتی ہے نا 2 مہینے دی, پوچھو تو باقی کی 4 کس نے دینی ہے؟ وہ گورنمنٹ نے دینی. عمران خان اس کے لیے کچھ تھوڑے سے اور پیسے دینا, 5,000 اور دے دینا, پھر دے دے گئی. سر سیلری لینے کے لیے بھی؟ جی جناب, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی انتظامی غلطی کی وجہ سے بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ بیچارے یوں سمجھتے ہیں کہ یار مل جائے گی, کبھی تو ملے گی, اب سرکار میرا پیسہ کھا کے کہیں بھاگ تو نہیں نہ سکتی. بالکل. ان جیسے خبیث فلائٹ کرتے ہیں بیچاری ماؤں بہنوں کو جو دور سے آتی ہیں. غریب لوگ جو آتے ہیں وہ اپنا گھر بار بچے چھوڑ کے, نوکری ایٹ سٹیک رکھ کے. آپ کتنے دن کی چھٹی پہ آئی ہیں؟ 2 دن کی چھٹی. اب 2 دن کی چھٹی پہ آئی ہے, 2 دن یہ لٹکائے رکھے گا, وہ مرتا کیا نہ کرتا 10,000 مزید دے کے. وہ کام جو اس کا ہو چکا ہے جائز ہے. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سینئر افسر صاف ستھرا بھی ہو نا, جتنا نیک پاک باز ہو, یہ خون ناحق اسی کی گردن پہ ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اس. بالکل بالکل. سر صبح سے لے کر شام تک بٹھائے رکھتا ہے, کہتا ہے اگلے دن آنا. آپ کو میں ایک محکمہ بتاتا ہوں, نیکسٹ ٹائم جب چھٹی پہ آؤ نا, سر میں 2 چھٹیاں اور لے سکتی ہوں. تو پھر ایک کام کرو, ایک محکمہ ہے محتسب کا, امبڈسمین کا. جی سر. میں آپ کو نمبر بھی دوں گا, نام بھی بتاؤں گا,
بڑا ڈاڈا آدمی ہے, بڑا تگڑا میجر اعظم سلیمان, میجر اعظم. اس کے پاس جاؤ, وہ ایک دن میں, کیونکہ وہ ان سب کا باپ رہ چکا ہے, وہ ان کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہے, جا کر اپنی پوری کہانی سنانا, میرا انہیں سلام بھی پیش کرنا, اور دیکھنا ایک دن کے اندر اندر تمہارا کام ہوگا. اس کو اندر نہ کروا دیا اس بندے نے تو پھر کہنا خدا دا واسطہ جان دیو کہ ہاتھ والا رکھو. کیوں, میں پیسے نہیں لیے تم نے؟ تو میں واپس کر دینا, تسی کیڑے مشورے. اس کے پیسے بھی واپس کرو اور اس کی سیلری بھی اسی وزٹ پہ, اگر نہیں تو تم کل ہی جانا. نہیں کر رہے ہیں ہو گیا 10,000 ہونے تینوں باہر گڈی چ تینا ٹھہر جا. سر میں کیا کہوں؟ ٹھیک ہے, اگر نہ دے تو ہم تو ہیں ہی نا. جی تواڈے خوف نہیں دے رہے ہیں, کیا اللہ کا خوف نہ کرنا, میرا خوف کر لینا, بے شرم ہو تم. کرپشن ہے اس ملک میں بھائی. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آفتاب؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5 انکوائریاں آپ کی چل رہی ہیں, کسی ایک سے بھی آپ ایگزانریٹ نہیں ہوئے. انکوائریاں چلتی رہتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چور ہیں. نہیں چور نہیں آپ, یہ بات درست ہے, آپ ڈکیت ہیں. یہ بھائی صاحب ایڈیشنل سیکرٹری تھے, آج کل سسپینڈ ہیں. اچھا آپ نے کیا 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 تھا؟ ایک تو آپ نے سیلاب میں وہ جو کافی پیسہ بنایا تھا, توسا بیراج تھا وہ. میرے پہ الزام یہ لگا ہے. کس نے لگایا ہے؟ آپ کے جیسے کسی صحافی نے اٹھ کے الزام لگا دیا جی. تو پھر اپنی پوزیشن اب تک کلیئر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ 10 سال ہو گئے. کوئی نہیں ہے, اور آپ کے کئی پیٹی بھائی چھوڑ گئے نوکریاں, بھاگ گئے. ڈرپوک ہیں وہ. جی ڈرپوک بھی ہیں, اور اسکیلیٹن ہوتا ہے نا جب کلازٹ میں تو پھر ڈر آتا ہے, اس کے بغیر جس کے نہیں ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ میرے نہیں, میں نہیں ڈرتا. ہاں جی, ایسی بات ہی کوئی نہیں. دیکھیے جب یہ ثابت کر لیں گے پھر بات کریں گے. ہوگا انشاءاللہ ثابت ہوگا, آپ فکر نہ کریں, آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی. سر ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر او ایس ڈی لگانا بھی غلط ہوتا ہے سر. او ایس ڈی کے طور پر ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے, گھر بیٹھے سر صاف سزا دیں ان کو. جم کرتے ہیں, مزہ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, بلکہ کہیں پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں. پھر تو جین نہیں دینا کسی نے. میں نے کرپشن کو نہیں جینے دینا, بالکل, چاہے کچھ ہو جائے. جی دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی آج کل بہت شکایتیں کر رہے ہیں, وہ مجھ سے بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بیچ منجدار چھوڑ دیا ہے. پہلے وقتاً فوقتاً آپ ہماری کچھ تھوڑی بہت غم گساری تو کرتے تھے. جی تو پلیز یہ مت سمجھیے کہ ہم اس سے غافل ہیں. ہم تھوڑا سا یہ جو کووڈ-19 ویو 2 کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں نا, اس لیے کچھ انتظامی معاملات, کچھ یہ وہ, کچھ ایکسٹرا ایفرٹ ہمیں بھی کرنی پڑ رہی ہے. ادروائز ہم غافل نہیں ہیں. وہ آج ایک کیس نہیں آیا ہوا, کاروبار کا جھانسا دے کر 1 ارب روپیہ 1 بلین اوورسیز پاکستانیز اس میں لاتعداد ہیں بیچارے, رو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک نفیس آدمی ہے جی جس کا یہ عزیز ہے, یہ میاں ادریس جی ستارہ والے, بڑے لاجواب لوگ ہیں, میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں جب میں اورینٹ میں تھا. He's a wonderful person. میرے بھی کلائنٹ رہ چکے ہیں. لیکن سر I've heard کہ وہ لوکل جو مقامی لوگ ہیں ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. جی انہوں نے کیا کافی لوگوں کو, ہم بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اینڈ آئی پلان ٹو اسپیک ود them very soon, maybe in a day or two. 1 کروڑ روپیہ کھا کے کنا کھاتا, 1 ارب روپیہ دیہڑی لگی ہوے 1 ارب دی, یقین کرو 100 سال بننے. اور یہ جن کی 24 ارب ڈالر کی دیہڑی لگی ہے, ہاں جی, وہ لنڈن میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارا تعلق ہو نہ ہو, میں کہہ رہا ہوں دیہڑی کام نہیں آتی. یہ ہو گیا جی, چھڑ دو ساری گلاں کو, ہور گلاں کرنے. ویکھو کہ اچھا کرتا پایا تسی, ماشاءاللہ بہت اچھا سٹاف پایا. آنے جانے والوں سے ایسے ہی تعریفیں کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایک گفٹ ہمیں بھی چاہیے. نہ یہ فرعون ہیں. فرعونیت ہوتی ہے جب ان کے پاس کوئی سائل آتا ہے. وہ حاجی صاحب جدوں آندے نے لوگ انہاں کو ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوندے, کسی دا اشراتی کارڈ نہیں ہوندا, کسی دے سائن غلط ہوئے ہوندے نے, یہ تے سارا کی قصور ہے دسو. لوگ اصل میں بے خبر ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں اپنے رائٹس کا, اپنی ڈیوٹی کا. کاغذ پورے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تساہل پسند, ہمارے عوام بھی بڑی تساہل پسند ہے, بالکل ایسے ہی ہے. نالائق ہیں عوام, نالائق ہیں, اپنے حقوق کا نہیں پتا. ورنہ اگر بندہ سٹینڈ لے لے کہ جی میں سیکٹری کے پاس جاؤں گی, آپ کو جانا چاہیے تھا. آج میں نے آپ کو محتسب کا بتایا, آپ کو خود نہیں پتا. نہیں سر مجھے نہیں پتا. دیکھیں نا, آپ سرکاری ملازمہ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ محتسب کا ایک ادارہ ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور وہ آپ ہی کی خدمت کے لیے, بٹ یو ڈونٹ نو. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اکثر جس کے پاس ہم نے جانا ہے وہ بندہ سرکاری اداروں میں بہت کامنلی پایا جاتا ہے, سیٹ پہ موجود نہیں ہوتا, لیٹ آتے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں, لنچ بریک پہ چلے گئے, ٹی بریک پہ چلے گئے, آج کا ٹائم ختم ہو گیا, ونڈو کلوزڈ. تو سر ایسے بھی تو کتنے پھیرے لگتے ہیں لوگوں کے. ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. جی یہ جو سیٹ پہ نہیں ہے, دیر سے آ رہا ہے, کہیں گیا ہوا ہے, لنچ پہ ہے, یہ سب جو ہے قیمت بڑھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. جی انہوں نے آنا ہے, جیسے انہوں نے بتایا بہت دور سے آئی ہوئی ہیں, انہوں نے تو ان کے پیروں میں آ کے بیٹھ جانا ہے.
بالکل جی میرا کام کروا دیں, میرا کام ہو جائے. سب سے پہلے ہمارا کام کروا اصل پرابلم جو ہے وہ ہمارے سسٹم آف گورننس میں ہے. وہ حاجی صاحب ایک ان کے پاس جتنی ڈسکریشنری پاور ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور ایس او پیز بنائے نا, طریقہ بدلنا چاہیے. جو اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھا, جی he has to explain. آپ کا ایک بڑا شاندار ڈیپٹی کمشنر ہوتا تھا, پھر اللہ نے اسے بہت عروج دیا, جاوید محمود, جو چیف سیکرٹری پنجاب تھا. ایک ایسی ٹریڈیشن اس نے قائم کی, چونکہ نیو ہاسٹل کے بالکل باہر اس کا آفس تھا ضلع کچہری میں, ڈیپٹی کمشنر لاہور کا. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس نے بلیک بورڈ, باہر بلیک بورڈ بنوایا ہوا اور لکھ کے جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں گورنر ہاؤس طلب کر لیا گیا ہوں, آپ میرا انتظار کرنا چاہیں تو پنکھا اور پانی اس کا میں بندوبست کر کے جا رہا ہوں, میں 3:30 بجے تک لازماً واپس آ جاؤں گا. جاوید محمود نام لکھا ہوا, سائن کیے ہوئے. میں جاوید صاحب کو ملا ہوں کہ وہ سیکرٹری لوکل باڈیز تھے, ہاں لوکل باڈیز کے بھی رہے, بہت زبردست دبنگ افسر, کمال آدمی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, ہی چوز دا رائٹ ورڈ, ناٹ اونلی اے ویری گڈ بٹ اے دبنگ آفیسر. اور اس پر میں نے کالم لکھا تھا, ایک کوہ کن کی کہانی. تو وہ میرا خیال ہے آج بھی وہ کالم وہ کوہ کن ہی تھا, وہ کوہ کن تھا. وہ پانی پیاؤندے سی, نال چاہ بھی پیائی دی ہے. وہ حلال کماتا تھا نا, تم حرام کماتے ہو. تم بریانی بھی کھلا سکتے ہو, تمہارے پیر و مرشد بریانی نہیں کھلاتے. سانو نہیں مننا ہو رہے, ساڑے کو کیڑی غلطی ہو گئی. کرپشن تمہاری پیدائشی غلط تھی بیسکلی. تم ناسور ہو اس معاشرے کا, تمہاری وجہ سے اس معاشرے کے کرب کا تسلسل قائم ہے. پھر کالم کا فکرہ ضائع کرتا ہے. سر یہاں ایک دوسرا موقف بھی ہے, وہ موقف یہ ہے کہ اگر ہم جو جونیئر رینک ہیں ان کے سر پے سکیل دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے. جو گریڈ 20-21 کے افسران ہیں ان کے مقابلے میں ان کی سیلریز بہت کم ہیں. آپ کے خیال میں 9ویں گریڈ کا بندہ کتنے پیسے لے رہا ہوگا؟ 30-35 ہزار. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بھائی اچھے خاصے پیسے ہیں. اب آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے لاکھوں میں پے کیا جائے؟ لاکھوں میں نہیں سر, محنت کر کے آیا ہوتا ہے, پڑھ کے امتحان پاس کر کے آیا ہوتا ہے, اس کو 2 لاکھ نہ دیں. یہ بھی پڑھ لیتے نا, یہ 2 نمبریاں کر کے پاس ہوئے اور 2 نمبریاں کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ خام خواہ ان دونوں کو ملائے جا رہے ہیں. آپ کی سیلری کم, میں نے مان لیا, why do it؟ تو اور کام کر لینا. ناسور بننا ضروری ہے, کیڑا بن کے, پیراسائٹ بن کے, پسو بن کے چمٹے رہنا اس جسد قومی کے ساتھ جو پہلے ہی مرا پڑا ہے. یار آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ایک تنور کھولو, جتنے پیسے تم یہاں کما رہے ہو نا حرام کے, اس سے 10 گنا زیادہ کماؤ گے حلال کے. میرے کھجایا تینوں اونے ایویں سڑتے کھجے گئے. ان کے افسران کا آپ او بھائی ہیلو تینوں سر ان کا یہ جب بندہ سلور دا گلاس بھی توڑ دینا ہوندا. سلور کیسے ٹوٹ سکتا؟ یہ نے تو چھڑنا ہی ہے بس. تمہارے ساتھ ہمیں ہمدردی نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے ہمیں ہمدردی ہے تمہارے بچوں کے ساتھ. وہ بہت پچھتائیں گے. پتہ کیوں؟ وہ انجانے میں نا سائنائڈ کھا رہے ہیں. سائنائڈ کی ہن تینوں کنے کیا میں سائنسدان دا ساڑا ہاں. سائنائڈ کہتے ہیں بدترین زہر کو جو اپنے بچوں کو تم کھلا رہے ہو. ڈراپر کے ساتھ ان کے یوں بیچارے معصوم بچے. یار میری گل سن, ویسے صحیح کہہ رہے, کی کر لینا سی انہیں پیسے بنا کے, جننے پیسے کمائے نے نا اللہ دے راہ تے دے دیے. کاش یہ بات ہمارے کرپٹ افسران, لیڈران یہ سب کر لیتے نا. کرپٹ صحافی, کرپٹ علماء, ایسے لوگ ہیں جو علم کے نام پر بھی فتویٰ فروشیاں بھی کرتے ہیں, پیسے بناتے ہیں دھڑا دھڑ. یہ سب اگر آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں تو اتنا آسان ہے ٹھیک ہونا. دیکھیں کیا آپ کا جاتا کہ اگر آپ نے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نیک ہونا چاہتا ہوں, مجھے رستہ نہیں آتا, مجھے ریسیپی نہیں مل رہی. یہ ہے ریسیپی. یہ کوئی کہا کہ یا اللہ میں نیک ہونا چاہتا ہوں, میں وعدہ کر رہا ہوں, میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی کرپشن نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہے, یہ جو رکھا ہوا ہے نا یہ ڈھیر, اس ڈھیر سے نجات حاصل کرو. یہ وہ کتا ہے جو تمہارے کنویں میں ہے, جب تک یہ نہیں نکلے گا کنواں صاف نہیں ہوگا. جو عمر بات کر رہے تھے اس کو بھی ہمیں ایک اور تناظر میں دیکھنا چاہیے. ملیشیا کا ایک ایگزامپل ہے. مہاتر محمد کو کچھ سال پہلے یہاں پر بلایا تھا پی ٹی آئی نے, وہ ٹاپ کے لوگوں کو سزا دینے کی بالکل ایک سیمینار میں بات ہوئی. وہ ٹاپ پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ نیچے کے لیول پہ آپ کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر چائنا میں بھی کافی حد تک یہ کیا گیا, ان کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت. وہاں اس حد تک تو صحیح ہے, بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان کی پے اسکیل شاید ریوائز ہونی چاہیے, بالکل. لیکن پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن کیا ہو, ان کی کوالٹی کیا ہو, کمپٹنس کیا ہو. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ تجربہ یہاں پہ ناکام ہو چکا. یہ مہاتر صاحب اپنے ہاں کر لیں, چائنا میں ہو سکتا ہے, یہاں پہ یہ ناکام ہے. کیوں مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن کیسے ناکام ہوا ہے. مثال چاہتے ہیں آپ تو پنجاب پولیس کی مراعات دیکھ لیں.
پرویز الہی نے اتنے کو اتنا کر دیا تھا اور روز کہتا تھا میں اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں اتنا کچھ دے چکا ہوں, اب میں تم سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم میریکلز کرو گے. لو ایک چھوٹا سا کام کروانے کے لیے پرائم منسٹر کو CCPO ایک جلاد صفت آدمی لانا پڑا کہ اپنے بہنوئی کا وہ پلاٹ جو قبضہ گروپ کے پاس تھا اسے واگزار کروانے کے لیے. کیونکہ سر نیچر میں فطرت میں وہ گریڈ ہے, پیسے بڑھ بھی جائیں گے تو بھی بس نہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. چنانچہ یہ ہے میری مثال, میری کیس سٹڈی یہ ہے کہ پہلے شرائط عائد کرو کہ جو ڈیزرو, میں کہتا ہوں انسینٹیو دیتے جائیں بجائے اس کے کہ اکراس دا بورڈ احتساب شروع ہو جائے, اکراس دا بورڈ عنایات شروع ہو جائے, کیونکہ ہم پہلا گیئر 5ویں لگاتے ہیں. انسینٹیو دیں, وہ بھی آؤٹ پٹ بیسڈ, پرفارمنس بیسڈ, پرفارمنس دیکھیں اور انہی کے ذمہ لگائیں. یہ جو آپ کے ٹائیگرز ہیں, یہ ٹائیگرز کس دن کام آئیں گے؟ بہترین. اور 100 ٹائیگرز صرف مانیٹرنگ کے لیے لگ جائے نا, موسٹلی فیمیلز, اب تماشا دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو سر ٹو کٹ شارٹ ان سارے رسکس کی جگہ ہم آن لائن سسٹم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ریزسٹ کرتے ہیں, دیکھیں یہ ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی لیے چینج نہیں آ رہا. تو سر انہی کا تو توڑا کہ آن لائن سسٹم کیا جائے, ہونا چاہیے, ہر صورت میں ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ 2.5 سال ہو گئے, سول سروس کے بھی ریفارمز ہونے تھے, پولیس کے ریفارمز ہونے تھے, ریونیو میں ریفارمز ہونے تھے, یہ ساری چیزیں ہونی تھی, نہیں ہو پا رہے. ریزسٹنس ہے. وہ الیکشن سسٹم آپ کا نہیں ریفارم ہو ایک پورا نظام بنا ہوا ہے, اس نظام کو آپ کو اکھاڑنا پڑے گا جڑوں سے. جڑوں سے جب تک نہیں اکھاڑیں گے وہ بدلے گا نہیں. اب پتہ ہے سر کون آئے گا اکھاڑنے کے لیے؟ میں عرض کر رہا ہوں, اب پتہ ہے ایک عجیب فیلنگ یہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اچھا ہے چائنا کے سٹیکس زیادہ سے بڑھتے جائیں, چائنا ہر چیز یہاں پہ خرید لے اور بالآخر وہ جو ایک انتہائی سنگین اپنا سٹائل ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ یہاں پہ لاگو کر دے. And that is a blind ڈنڈا. نے ویسے میرے کو تھوڑے جو پیسے پہ میں قومی بچت رکھا دیا, فائدہ ہوئے گا. یہ پیسے کمائے کیسے تھے؟ محنت کی ہے, محنت تو چور ڈکیت جیب تراش کون آرٹسٹ یہ بہت کرتے ہیں. اور 1-2 کال لو تارے کو کافی ہوں. تو اگر اس رزق کے لیے محنت کی ہے تو بچو اب بھی وقت ہے, صبح گھر سے نکلا کرو, چیک کرو کہ کرونا کی وجہ سے کون حاجت مند ہے جو کہہ نہیں سکتا, وائٹ کالرڈ, اس کی مدد کرنا شروع کرو. کوئی بعید نہیں, اللہ اتنے میں تمہارے پہلے قدم پہ ہی خوش ہو جائے, کیونکہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور بہت جلدی خوش ہوتا ہے. اچھا مجھے آج یہ سمجھ نہیں آئی جو اتنا کماتے ہیں یہ کس مقصد کے لیے کماتے ہیں, کیونکہ استعمال تو یہ کر نہیں سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. نہ استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کریں گے تو پکڑے جائیں گے, کسی اور کے کام آئے گا. سر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے دکھاتے ہیں خزانے, یقین کریں عمر جاوید صاحب, میرے بھی آنکھوں دیکھا یہ سارا سلسلہ, میں یہی رہتا ہوں. اور جب یہ کمانے کے ٹائم پر پہنچتے ہیں نا, ان کو 25 عارضے لاحق ہو چکے ہوتے ہیں, تب تک بیماریاں اور ان کے گھریلو حالات اتنے خطرناک اور پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ صرف ایک چیز کا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح پرسکون موت آ جائے, اور نہیں آتی. مجھے کوئی ڈاکٹر سجیسٹ کر دیں, مجھے ہارٹ کا ہلکا سا. ڈاکٹر سبزواری از اے ویری گڈ ڈاکٹر, لیکن اس کے پاس تمہارے مرض کا علاج نہیں ہے. اور کس کے پاس ہے جی؟ آپ کے اپنے پاس. سمجھ نہیں آیا مجھے. وہ جو پیسہ آپ نے بنا رکھا ہے نا توسا سے لے کر اب تک, ہاں جی, انہوں سویرے اٹھاؤ, سویرے اٹھے یا رات کو جائے, نہیں اٹھاؤ سویرے, زیادتی ہے کہ میں نے کہا سویرے اٹھایا, سویرے اٹھو. آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں. آپ تو خیر بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ ایک سسٹمیٹک بنا کر نا سلسلہ آپ یہ واپس لوٹائیں, لٹانا نہیں ہے لوٹانا ہے, اور اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیں. تماشا دیکھیں, آپ کا یہ درد, آپ کا وہ درد, آپ کی انکوائریاں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. خاتون آپ بھی نا دوپہر 12 بجے اٹھیں, بکواس بند کر. گل سنو, اگر میں نیکی دے رستے تے چلنا چاہ رہے ہیں تو کی مسئلہ ہے؟ پیسے تو واپس کرو نا. 1 منٹ ہے جو بہن کو گل چل رہی تانوں سنو, اور ڈرنا میری بہن, گل سن ادھر آ. ہاں جی بولو, کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جناب میں یہی کہہ رہا ہوں تیرا 10,000 آج ہی تین دے دینا, کل صبح دفتر آ, ساری تنخواہ کلیئر. جی آپ کیا کہتے ہیں بھیا؟ میں 4 بجے اٹھاں گا, میں اپنے محلے چ شروع ہو جانا پہلے. بہت اچھی بات ہے, اور چھوڑیں اس پہ کہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں, آپ نے جس کے ساتھ یہ سودے بازی کرنی ہے نا وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رات 12 بجے اٹھیا کرے گا. کیوں؟ اس تو پہلے ٹون ہوندا نا. اس ذلت سے بھی جان چھڑوائیں انشاءاللہ. ابھی صحیح. ہاں جی, میں ابھی جیب میں نہیں ہے میرے کچھ بھی, چھوڑ چکا ہوں میں. کب سے چھوڑی ہے؟ بس ابھی سے. اس پہ قائم رہیں گے آپ یا محض زبانی جمع خرچ؟ میں قائم رہوں گا جی انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ
آپ بھی چینج ہو گئے، آپ بھی چینج ہو گئے، تمہاری طرف سے مجھے 100% یقین نہیں ہے. بندے کا ضمیر نہیں، وہ تو جیسے ڈالی ہے نا، ڈالی، تم ہیومن ڈالیز جو ہے نا ان میں سے ایک ہونا کیا ہومن ڈالی ڈالی ایک بھیڑ ہے حال ہے جو انسان نے خود پیدا کی ہوئی ہے کلوننگ سے. یہ انسان نے بھیڑ کے میں پیدا کر لی بڑے شیطان ہے کہنے یقین سے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. یار ویسے میں واقعی ڈر گیا ایف جے انسان نے بھیڑ کے میں پیدا کر لی. سائنسدانوں نے اس کو کلوننگ کہتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے. کیسے کیا پتر ٹھہر جا ہوں، تو کہہ رہی تو بکری پیدا کرنی ہے، دفعہ کر میرے. بکری میں کٹا پیدا کرنی نہیں، ویسے کیویں ہویا ہے سارا جنہیں کام کیتا انہوں شرم نہیں آئی. ویئرز آج کے شو کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.